کیونکہ اللہ کو منوانا آتا ہے، اللہ خوب منوا سکتا ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے سدھرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ نے جس طرح قوم عاد کو منوایا، قوم سمود کو منوایا، فرعونیوں کو منوایا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی منٹوں میں منوا سکتا ہے۔ بڑے بڑوں کو اللہ نے منوا دیا ہے، مگر کیا کریں، درمیان میں پھر پیارے نبی کی دعا آ کے حائل ہو جاتی ہے، درمیان میں پھر پیارے نبی کی دعا حائل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پہلی امتوں نے ایک دو گناہ کیے، ایک دو گناہ پہ استقامت کی، ایک دو گناہ پہ پکے مضبوط ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَكُونُوا قِرَدَةَ الْخَنَازِيرِ کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو سور اور باندر کی طرح بنا دیا، ایک گناہ دو گناہ پہ پکا ہونے کی وجہ سے، اور جتنے پہلی قوموں کے اندر گناہ تھے وہ تمام گناہ آج کے تقریباً تمام مسلمانوں میں ہیں۔ مگر ہم میں سے کسی کی شکل نہ تو باندر کی سی ہوئی، نہ سور کی سی ہوئی، اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگی۔ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ سے ہم کوئی بڑے بہادر ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے میرے نبی آخر وقت میں دعا مانگ کر گئے تھے کہ یا اللہ میری امت کی شکلوں کو باندر اور سور کی طرح نہ بنانا۔ یا اللہ قیامت میں جب تیرے پاس آ جائے، تیری عدالت میں آ جائے، تب تو حساب و کتاب کر لینا، مگر دنیا میں میری امت کو دنیا داروں کے سامنے سور اور باندر بنا کر ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ تو میرے محترم دوستو، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، رمضان کی رحمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، رمضان کی برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، رمضان کی بخششوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب اللہ بخشنے پر تیار ہے تو آپ بھی تیار ہو جائیں اللہ سے بخشوانے کو۔ جب اللہ دینے کو تیار ہے تو اللہ کے واسطے آپ بھی تیار ہو جائیں اللہ سے لینے کو۔ جب اللہ خود بلا کے دے رہے ہیں تو آپ بھی اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچیں اور اللہ سے لے لیں، کیونکہ غیر رمضان میں اللہ اس طرح نہیں دیتے، غیر رمضان میں اللہ اس طرح نہیں بلاتے، غیر رمضان میں اللہ اس طرح نہیں بخشتے جس طرح رمضان میں بخشتے ہیں۔ لیکن ہم ان صداؤں پر بھی لبیک نہ کہہ سکے، ان صداؤں، ان مغفرت کی صداؤں، ان رحمت کی صداؤں پر بھی ہم لبیک نہ کہہ سکے، پھر یقیناً میں اور آپ بڑے بدبخت ہیں، پھر یقیناً میں اور آپ بڑے نامراد ہیں کہ ہم اللہ بلا رہا ہو تب بھی اپنی بخشش کو نہ جا سکے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، اگر رمضان میں نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں، رمضان میں نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کی تمام برکتیں، سعادتیں، رحمتوں سے مالا مال اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔